من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون صدق اللہ۔ عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس نے آپ اور ہمیں اپنی کتاب کے پڑھنے، سننے، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اکٹھا فرمایا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دی۔ عزیز ساتھیوں، 10واں پارہ ہے اور سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ توبہ کی ہم نے 5 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سن آئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جو عام مشرک ہیں انہیں تو 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا پہلے سے معاہدہ ہو چکا ہے اس معاہدے کی مدت کو پورا کیجیے، خواہ وہ کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو۔ اور جب وہ وقت گزر جائے پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ان مشرکوں کو قتل کرنا ہے، جہاں مل جائیں ان کو پکڑنا ہے، ان کا گھیراؤ کرنا ہے، ان کے لیے ہر جگہ پر بیٹھنا ہے گھات کے اندر ان کو پکڑنے کے لیے۔ اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر یہ ہم نے سنا اور پڑھا۔ آج کی آیت نمبر 6 سے ہم کیا احکامات ہیں اللہ رب العزت کے، یہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنْ اور اگر، احد کوئی ایک، من المشرکین مشرکین میں سے، استجارک آپ سے پناہ مانگتا ہے، فَأَجِرْهُ پس اسے پناہ دے دیجئے، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع وہ سن لے کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم ابلغہ پھر اسے پہنچا دیجئے مأمنہ اس کے امن کی جگہ۔ ذالک بأنہم یہ اس لیے ہے، قوم وہ ایسی قوم ہے لا یعلمون جو جانتے نہیں۔
اب یہ دیکھیے، ایک طرف تو یہ حکم آ گیا، اگر یہ 4 مہینے کے بعد یا وہ دن جو معاہدے کے ہیں ختم ہو جانے کے بعد تمہیں نظر آئیں، پھر ان کے سختی کے ساتھ، اور یہاں آ کے فرمایا اگر ان میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے کہ ہمیں پناہ دے دو، ہم کچھ دین سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ دن ہمیں رہنے کی اجازت دو، فاجرہ، بس اسے اجازت دے دو۔ کیا زبردست ہے! یہ آیات بتاتی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں آیا ہے۔ ہاں، جہاں ڈنڈا استعمال کرنے کی ضرورت رہی وہاں ڈنڈا استعمال کیا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ محبت کے ساتھ ڈنڈا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر کسی جگہ پر کوئی کتا کسی کی ٹانگ پکڑ لے تو بندہ اس سے محبت سے نہیں چھڑوائے گا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوگی دے مارے گا اس کو تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ یہ فطرتی تقاضا ہے۔ اس کو ہم کہیں گے نہیں اسلام یہ اور اسلام وہ ہے۔ اسلام نے کتنی سادگی کے انداز سے ساری باتیں واضح رکھ کر دیں۔ یہ خطہ جہاں پر میرا محبوب موجود ہے، یہ عرب کا خطہ اب امن کا اور اسلام کا مرکز بننے والا ہے، دارالسلام بننے والا ہے۔ اب یہاں کسی کو کسی ایسے فرد کو برداشت نہیں کیا جائے گا جو مشرک ہو، اور اس کے لیے 4 مہینے کی مدت، اور پھر یہ کہا کہ جتنی ان سے معاہدہ ہو چکا جن سے ان کو اسی مدت تک۔ اور یہاں تیسری بات کہی جا رہی ہے، کوئی آ کر پناہ مانگ لے تو اسے پناہ دے دو، اور پناہ دینے کی شرط کیا ہے؟ حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ گویا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس آیت میں اللہ کے کلام ہونے کی کیسی وضاحت کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ ثم ابلغ، جب وہ سن لے، آپ سمجھتے ہو اسے سمجھ آ گئی ہوگی، پھر اسے اس کی جہاں پر وہ پرامن رہ سکتا ہے، جہاں وہ سمجھتا ہے میں چلا جاؤں تو صحیح رہوں گا لیکن اپنے عقیدے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کو اس کی جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اتنا اہتمام کیوں ہے؟ ایک طرف سختی کے ساتھ، پھر ان کے پناہ، اور پھر اتنی آسانیاں، نرمی، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ نہیں جانتی یہ قوم۔ واقعی مجھے بتائیے، 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے، پھر آپ مکہ کے اندر، پھر آپ وہاں سے مدینہ تشریف لائے، جنگیں ہوئیں، بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، فتح مکہ ہوا، ان تمام باتوں کا چرچا پورے عرب سے، عربوں سے باہر تک ہوا۔ روم کے بادشاہ تک نے سن لیا کہ عرب کے اندر ایک طاقت پنپ رہی ہے، اس کا خاتمہ نہ کیا گیا تو آئندہ میرے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اور تبوک کے محاذ کے اوپر آ کر اس کو اور وضاحت کے ساتھ بات آ گئی سامنے، اور اس نے 2 لاکھ فوجیں تبوک کے بارڈر پر شام کے قریب اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ اب ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہے، لیکن بعض ایسے ہٹ دھرم لوگ موجود رہے جو اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ قرآن ان کے بارے میں کہا ذالک بانہم قوم لا یعلمون۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ قوم ایسی ہے، ان میں سے بعض جو جانتے ہی نہیں جانتے، انہیں بار بار سمجھانے کی کوشش کیجیے، پھر انہیں احساس دلائی جب کوئی شخص پناہ لے گا، آپ کے پاس ٹھہرے گا، آپ دین سکھا لیں گے، پھر اس کو گھوڑے پر بٹھا کر، سواری پر بٹھا کر اس خطے سے دور جہاں پر اسلامی ریاست کی سرحدیں باہر چھوڑا جائے گا تو اسے احساس تو ہوگا کہ مجھے باہر کیوں چھوڑا جا رہا ہے، لا محالہ وہ دین کی طرف پلٹ آئے۔ کیف یکون، کیسے ہو ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے عہد، کوئی معاہدہ، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعند رسولہ، اس کے رسول کے ہاں، الا الذین، مگر وہ جن لوگوں سے عاہدتم، نے معاہدہ کیا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، فمستقاموا لکم، اگر وہ تمہارے لیے اس معاہدے پر استقامت کریں، ڈٹے رہیں، فاستقیموا لہم، پس تم بھی ڈٹے رہو، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرنے والے۔ اب یہاں ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا ہے، فرماتا ہے کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا مشرکین سے کیسے معاہدہ ہو سکتا ہے؟ یہ مشرکین تو ہر دفعہ اپنے معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہو چکا تھا، اس کی طرف بھی یہاں پر اشارہ ہے۔ ایک معاہدہ کر کے پھر لوگوں نے ایسا معاہدہ توڑا کہ بنو خزاع اور بنو بکر، یہ مکہ کے قریب رہنے والے 2 بڑے قبیلے تھے۔ بنو خزاع نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا تھا،
شروع ابتدا کے اندر ہی، اور بنو بکر قریش کے حامی تھے۔ تو بنو بکر کے لوگوں نے جب یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا جو 10 سال کے لیے تھا، کوئی بھی کسی پر حملہ نہیں کرے گا حتیٰ کہ وہ جن جن کے ساتھ معاہدہ جو جن کے ساتھی ہیں، اگرچہ مسلمان نہیں ہیں، کافر قبائل بھی ہیں، وہ ان پر بھی حملہ ہوگا تو اس معاہدے کو ہم تصور کریں گے توڑ دیا گیا۔ تو بنو خزاع کے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے یا آپ کے حامی تھے، اگرچہ مسلمان نہیں تھے، وہ گزر رہے تھے، بنو بکر نے ان پر حملہ کر دیا رات کے اندھیرے میں۔ اور اہل قریش کو پرانا غصہ تھا کہ بدر احد جتنے مار کے مسلمانوں کے ساتھ ہوئے ہیں، بنو خزاع نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے، اس لیے اب امن کا وقت ہے، مدینے والے تو حملہ کریں گے نہیں کیونکہ معاہدہ ہو چکا ہے، ان کو اچھی طریقے سے مارا جائے۔ تو بنو بکر نے کیا کیا، انہوں نے حملہ کیا۔ قریش کے نوجوانوں نے بھی منہ پر کپڑے لپیٹ کر اس میں حملہ جو بنو بکر کے ساتھ بنو خزاع پر حملہ کیا۔ بنو خزاع کے لوگ دوڑتے دوڑتے حرم میں داخل ہو کر پکارا، او لوگو حرم حرم حرم، یہ حرم ہے حرم ہے۔ حرم کے اندر یہ قانون تھا عرب کا، اگر سگے باپ کا قاتل بھی حرم کے اندر داخل ہو جاتا اسے چھوڑ دیا جاتا، یہ مشرکین کے ہاں روایت ہے۔ لیکن ایسے ظالم تھے بنو بکر کے لوگ اور یہ بنو قریش، انہوں نے حرم کے اندر بنو خزاع کا قتل عام۔ تو یہ بنو خزاع کے لوگ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ان کے سردار، اور آپ کے سامنے اپنے گریبان کو پھاڑ دیا اور بڑے دردناک اشعار کہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، ہمیں حرم کے اندر مار ڈالا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب ہمارا ان سے معاہدہ ختم، وہ 10 سال کا معاہدہ 2 سال بھی نہیں چل سکتا۔ اب یہاں فرمایا کہ مشرکین سے کیسے معاہدہ ہو سکتا ہے، یہ تو بار بار توڑنے والے ہیں۔ ہاں الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان جن کے ساتھ مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، ان سے مراد بنو خزاع کا قبیلہ ہے، اور ان کے ساتھ وہ قبائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے اندر کھڑے ہوئے، اگرچہ مشرک بھی تھے۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، اگر وہ قبائل آپ کے ساتھ استقامت اختیار کرتے ہیں اسی معاہدے پر، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، آپ بھی ان سے معاہدہ پورا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرنے والا ہے۔ کیا زبردست اسلام کا امتزاج ہے کہ طاقت و قوت کے حصول کے بعد بھی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اچھائی کی تھی ان کا احترام اور قدر کرنا جانتا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقَبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کیف کیسے، وَإِن يَظْهَرُوا یہ کہ انہوں نے تمہارے مقابلے کے اندر مدد کی، لا يَرْقَبُوا فِيكُمْ، اور نہ تمہاری قرابت داری کا خیال رکھا، الا ولا ذمۃ، نہ کسی معاہدے اور وعدے کا پاس کیا، یرضونکم بافواہہم، ان کی زبانیں ان کے منہ تمہیں راضی کرتے ہیں، وتابا قلوبہم، لیکن ان کے دل اس بات سے انکاری ہیں، واکثرہم فاسقون، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اب اس میں کیفا، آپ کیسے ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ پورا کر سکتے ہو، کیفا کا لفظ کہہ کر اگلی بات کو چھوڑ دیا گیا انسان کی سوچ پر، پورا جملہ ایسی، کیسے آپ ان پر اعتبار کر سکتے ہو۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، انہوں نے ہمیشہ مقابلہ کیا ہے آپ اور مقابلہ کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے، لا يَرْقَبُوا فِيكُمْ، اور کبھی تمہاری قرابت داری کا، یہ رشتہ داریوں کا بھی احساس نہیں کیا۔ یہ اشارہ ہے شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر جب اہل یمان کو قید کر دیا گیا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بنو ہاشم کے پورے خاندان کو قید کر دیا جائے۔ وہ 3-3.5 سال اتنے سخت ترین حالات تھے، ایک گندم کا، ایک اناج کا دانہ بھی انہوں نے اس کے اندر نہیں پہنچنے دیا، حالانکہ رشتہ دار تھے، اپنے بھائی تھے، کوئی کزن تھا تو کوئی خالہ زاد، کوئی چچا زاد، کوئی ماموں زاد، کوئی پھوپھی زاد۔ اللہ اشارہ کر رہے ہیں اسی بات، لا يرقبوا فیکم، انہوں یہ ظالم ایسے ہیں، اس کسی بھی قرابت کا لحاظ ان لوگوں نے کبھی نہیں کیا ہے، رشتہ داری کا احساس نہیں کیا، ہمارے رشتہ دار ہیں، انہیں کیوں ہم نقصان پہنچا رہے ہیں۔ الا ولا ذمہ، نہ ہی کسی معاہدے کا پاسداری کی، یرضونکم بافواہہم، ان کے منہ تمہیں راضی کرتے ہیں، وتابا قلوبہم، لیکن دل ان کے انکاری ہیں۔
اور حقیقت حال یہ ہے، یہ اللہ نے قیامت تک ان لوگوں کا جو اسلام کے مقابل کھڑے ہوں گے ان کی پوری تصویر کشی کر کے رکھی۔ یہ کسی معاہدے کے پابند نہیں، مسلمانوں کے حوالے سے کسی معاہدے کے پابند نہیں۔ آپ کے ملک کے پاکستان کے اندر ایک امریکی کو چوٹ پہنچ جائے پوری دنیا ہل جاتی ہے، اور ساری نیٹو فورسز اور فلاں آ کر اسے لے جاتے ہیں۔ لیکن فلسطین کے سرزمین میں اتنا بڑا قتل عام، 70,000 سے زائد شہداء کی سرزمین، اتنا بڑا وسیع قتل عام، وہ دنیا خاموش تماشائی بنی ہے۔ اور ان کی باتیں سن لو، ان کے میڈیا کو سن لو، ان کے پورے جو ہے عالمی دنیا کو سن لو، لگے گا اس سے میٹھے لوگ دنیا میں موجود ہی نہیں۔ قرآن نقشہ یہاں فرمایا کہ دیکھو، لا یرقبوا فیکم، نہ کسی قرابت داری کا، نہ کسی معاہدے کا، ان کے مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یرضونکم بافواہہم، اور منہ سے تمہیں راضی کر دیں گے، جی آپ کو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ دیکھیے 57 اسلامی ملکوں کو راضی کیا ہوا ہے ان ظالموں نے، اور وہ راضی ہوئے بیٹھے ہیں، اور وہ بھی اتنا بڑا قتل عام دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھ لیا، وہ ایک 22 سال کی بچی جو غیر مسلم ہے، اور اس کے ساتھ 18 افراد جو تھے، 17 18 سب کے سب غیر مسلم، اور وہ لے کر چلے ہیں فلسطین کے لیے اپنے جو ہے بحری جہاز کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ اسرائیل نے کیا کیا ہے کہ دنیا عوام الناس اس بات کو کہہ رہی ہے، خدا کے بندو انسانیت کا راستہ اختیار کرو۔ اور یہ سارے کے سارے وہ ممالک ہیں، یہ وہ یورپی ممالک ہیں، اگر شراب پر کبھی پابندی لگا دی اور عوام نے شراب پینا زیادہ شروع کر دی، جن کی گورنمنٹ نے شراب کی پابندی اٹھا لی کہ یہ تو عوام زیادہ پی رہی ہے، اس کو پابندی کا فائدہ ہی نہیں۔ ہر وہ چیز پابندی جو دیکھا کہ عوام الناس پابندیوں کو توڑ رہی ہے، ان پابندیوں کو اٹھا دینے، ایسے نرم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے، ان کی حالت یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ قتل ہو رہی ہے فلسطین کی سرزمین کو، نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور قرآن کہتا ہے لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، نہ کسی قانون کو تسلیم کرتے ہیں، نہ کسی معاہدے کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں۔ وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، دل میں اس سے بڑے انکاری ہیں، انکار کر رہے ہیں تمہاری شان و شوکت کا، تمہاری عظمتوں کا۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ قرآن ماضی کی خبر بھی دیتا ہے، قرآن حال کی خبر بھی دیتا ہے، اور مستقبل کی جو ہے وہ بھی متعین کرتا ہے اس کے مستقبل کے راستے کو۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیل، اشتروا، انہوں نے بیچ ڈالا ہے اللہ کی آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑے پیسوں کے مول، فصدوا، بس روکتے، عن سبیلی، اور اس کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، اور یہ کتنا برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں اشتروا بآیات اللہ جو قرآن مجید نے پہلے سپارے کے اندر دیگر مقامات پر آیات کو بیچنے کا تذکرہ کیا ہے، عموماً اہل ایمان جو پہلے سے کلمہ گو تھے ان کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے کہ کلمہ گو تھے، انہوں نے آیات کو بیچ کر اپنی مرضی کا جو ہے پیغام لوگوں کو سنائے۔ لیکن یہاں پر اشتروا بآیات اللہ کا لفظ براہ راست ان غیر مسلم افراد کے لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا امن کس طرح ہے، اسلام کی حکمتیں کتنی بہترین ہیں، اسلام کا نظام کتنا بہترین ہے، اسلام کا معاملہ کتنا بہترین ہے، اس کی ریاست کا نظام کتنا بہترین ہے، کتنے بڑے امن کے یہ علم بردار ہیں، اخوت کا نظام کس طریقے سے ان کے اندر مربوط اور مضبوط ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد دنیا کی چند خواہشات کو عملی زندگی کے اندر قبول کیے بیٹھے ہیں۔ اس کو اشارہ کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے بیچ ڈالا ہے اللہ کی آیات کو، ان احکامات کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ آج کون سا غیر مسلم شخص ہے اور کون سا ایسا شخص ہے جس کے سامنے آج اسلام کی عظمت اور عفت موجود نہیں ہے، اسلام کی پوری ہسٹری موجود نہیں ہے۔ آج قرآن مجید کھلی کتاب ہے دنیا کے سامنے، جو چاہے اس کا مطالعہ کر لے، اور غیر مسلم بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ آج موجود ہے۔ کہا لیکن سمجھتے ہوئے بھی فصدوا عن سبیلہ، اللہ کے راستے کو روک رہے ہیں، اللہ کے راستے سے۔ اس وقت بھی ایسا ہو رہا تھا، عرب کے معاشرہ جان چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر آپ کے سارے مکہ کی زندگی اور مدینہ کے سارے معاملات، وہ سمجھ رہے تھے کہ جو اہل حق ہیں وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، حق حضور کے ساتھ ہیں۔ لیکن ثمنا قلیلا، چند دنیا کے معاملات کے حفظ
وہ سارے معاملات ایک طرف رکھے بیٹھے تھے، فصدوا عن سبیل، روک رہے تھے اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک کتنا برا معاملہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے قرآن، اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں جو ماضی کے تذکرے بھی کر رہا ہے، حال کے تذکرے بھی کر رہا ہے، اور انہی آیات سے اس امت کا مستقبل بھی سمجھا رہا ہے۔ کفار کا رویہ، عام مسلمانوں کے رویے، مسلم معاشروں کے اندر کردار، یہ کس طریقے سے ابھرتا، بنتا اور بگڑتا اور سنورتا ہے، سارے طریقے اللہ اپنے قرآن مجید میں بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔